نشستوں سے متعلق نظر ثانی کی درخواستیں منظور، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ کالعدم، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار، مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ مخصوص نشستوں پر منتخب 77 ارکان اسمبلی بحال، 7 ججز نے اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ دیا۔ مختصر فیصلہ جسٹس امین الدین خان نے پڑھ کر سنایا۔ 4 صفحات پر مشتمل مختصر تحریری حکم بھی جاری، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر نے مشروع طور پر نظر ثانی منظور کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 39 نشستوں کی حد تک اپنے رائے برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اقلیتی فیصلے میں کہا 80 نشستوں کی حد تک معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجواتے ہیں، الیکشن کمیشن ریکارڈ دیکھ کر طے کرے کس کی کتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سماعت 11 کی بجائے 10 ججز نے کی۔ جسٹس صلاح الدین نے خود کو آئینی بینچ سے الگ کر لیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ ہمارے ایک معزز جج نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی 6 مئی کو درخواستیں مسترد کر کے الگ ہوئے۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستوں پر 7ویں سماعت پر فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد سنایا۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ نے 12 جولائی 2024 کو 8 ججز کی اکثریت سے نشستیں پی ٹی آئی کو دیں۔ جولائی 2024 میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اگست میں الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی۔ 13 رکنی آئینی بینچ نے 6 مئی کو نظر ثانی درخواستیں مقرر کی۔ 14 مارچ 2024 کو پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ موسلادھار بارش کے بعد دریائے سوات میں طغیانی سیر کے لیے آئے 19 سیاح سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ فضا گڑھ سوات کے مقام پر بچے اور خواتین بھی پانی میں پھنس گئے۔ ریسکیو حکام نے 9 افراد کی لاشیں نکال لی۔ آبی ریلے میں بہنے والے دیگر سیاحوں کی تلاش جاری۔ وزیر اعظم کا سیلابی ریلے میں سیاحوں کی اموات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ واقعے میں لاپتہ افراد کی جلد تلاش مکمل کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ گلشن مامار، گلشن حدید، ملیر، اسٹیل ٹاؤن، گلستان جوہر میں بادل جم کر برسے، جبکہ نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا، بیشتر فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی بند۔ سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 17 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں آج بھی بارش کی پیش گوئی، جبکہ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ میونسپل سروسز کے عملے کی چھٹیاں منسوخ، الرٹ رہنے کا حکم جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ زندہ دلان کے شہر میں مسلم ٹاؤن، کینال روڈ، ڈیوس روڈ، اپر مال اور گلبرگ میں بادل برس پڑے۔ گڑی شاہو، تاجپورہ، ہربنسپورہ، لکشمی چوک اور کرتوا میں بھی بارش۔ راولپنڈی میں باران رحمت برسنے سے گرمی کی چھٹی ہو گئی۔ بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ پاک فوج علاقائی امن و استحکام کی ضامن ہے۔ نوجوان افسران قوم کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ ریاستی نظام میں شفاف اور عوام دوست بیوروکریسی کا کردار نہایت اہم ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کامن ٹریننگ پروگرام کے زیر تربیت افسران سے خطاب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کامن ٹریننگ پروگرام کے زیر تربیت افسران کی ملاقات۔ افسران نے کشمیر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پاک فوج کی کارروائیوں کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ادارہ جاتی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ پر زور۔ فوج کو برائے مہربانی سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا بی بی سی کو انٹرویو۔ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات یا پھر پس پردہ رابطوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ فوج سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ فوج ہمیشہ اس معاملے پر بالکل واضح رہی ہے۔ یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ آپس میں بات کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے انٹرویو میں بلوچستان میں مبینہ جبری گمشدگیوں، فوج پر سیاست میں مداخلت کے الزامات سمیت انڈیا اور افغانستان سے متعلق کردار سے متعلق سوالات کے جوابات بھی دیے۔
بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کو تاریخی فتح ملی، ہم نے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ مودی سرکار کو سفارتی محاذ پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں اس جنگ میں پاکستان نے اپنی ساکھ قائم کی، سفارتی وفد نے دنیا کے سامنے پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا۔ جنگ کے دنوں میں ثابت ہوا بھارت پاکستان سے بہت سے شعبوں میں پیچھے ہے، بھارتی میڈیا کا جھوٹ اور پروپیگنڈا ہر سطح پر بے نقاب ہوا۔ اتحادیوں کی مشاورت سے عوامی منگوں کی ترجمانی کرنے والا بجٹ تشکیل دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بجٹ منظوری کے بعد ارکان سینیٹ و قومی اسمبلی سے ملاقات، کہا عوام دوست بجٹ بنانے کے لیے معاشی ٹیم نے شب و روز محنت کی، یہ اتحاد پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے، بھارتی جارحیت پر اللہ نے ہمیں شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد نے پاکستان کا موقف واضح کیا، اسرائیل ایران تنازع کی حل سے خطے میں خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ نواز شریف کو مائنس کرنے والے آج خود مائنس ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ ان کو کسی نے مائنس نہیں کیا، ان کی اپنی ناقص کارکردگی نے ہی ان کو مائنس کر دیا۔ تاریخ میں پہلی بار ٹیکس فری بجٹ دیا ہے، ہم نے اعلانات کی بجائے عملی اقدامات کیے، اپنے وعدے پورے کیے۔ پنجاب کا 30 سال سے واجب الادا قرض آج 0 پر چلا گیا۔ میرا مقابلہ کسی اور سے نہیں، اپنی ہی جماعت کے بڑوں سے ہے، جن کا نام نواز شریف اور شہباز شریف ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ آسٹریلیا۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آسٹریلیا میں 14ویں دفاعی اور سیکیورٹی مذاکرات میں شرکت کی، آسٹریلیا کی اعلیٰ سویلین اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی، ڈیفنس فورسز کے سربراہ ایڈمرل ڈیوڈ جانسٹن، ڈائریکٹر جنرل آفس آف نیشنل انٹیلیجنس اینڈریو شیئر سے بھی ملے۔ پاک بحریہ ہر طرح کے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا 54ویں اسٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب، کہتے ہیں کہ روایتی جنگی حکمت عملی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نیول چیف نے کورس کے شرکاء کی پیشہ ورانہ محنت اور لگن کو سراہا، کورس مکمل کرنے والے آفیسرز کو مبارکباد دی۔ امریکی صدر نے چین سے تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بھارت سے بھی تجارتی معاہدہ کیا جائے گا، بھارت کو امریکی مصنوعات کے لیے کھولا جائے گا، ہر سال 10 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے بے دخل کیا جائے گا۔ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں 11,000 سے زائد قاتل امریکہ میں آئے۔ ٹرمپ کی پھر فیک نیوز پھیلانے والے میڈیا ہاؤسز پر شدید تنقید، میڈیا ہاؤسز سے جعلی خبروں والے رپورٹرز کو برطرف کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب بھر میں یوم عاشور تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیاروں اور آتش گیر مواد کی نمائش پر پابندی عائد۔ عوامی جذبات، عقیدوں اور فرقوں کو بھڑکانے والے اشتعال انگیز نعروں پر مکمل پابندی ہوگی۔ ڈبل سواری پر پابندی کا اطلاق 9 اور 10 محرم الحرام کو ہوگا۔ حج 2026 کے لیے عازمین کی لازمی رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ عازمین حج کی رجسٹریشن 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ حج رجسٹریشن کے لیے کوئی فیس ادا نہیں کرنی ہوگی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق حج 2026 کے لیے قبل از وقت رجسٹریشن کرانا لازمی ہے۔ رجسٹریشن کروانے والے درخواست گزار ہی حج 2026 کے اہل تصور ہوں گے۔